رانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کے لیے. فرمائے دیجیے گا سر کہ کیا عمران خان کی منتقلی اڈیالہ جیل سے ان کو کہیں اور بھیجنا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ نہیں، اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ہی گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی اسی جدوجہد میں رہی کہ ہر منگل کو اور جمعرات کو جب ملاقات کا دن ہو تو وہاں پہ سارا دن جو ہے وہ سٹینڈ آف رکھنا ہے، وہاں پہ بازار بند ہے، لوگوں کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، وہاں پہ جو لوگ ارد گرد آبادیوں میں رہائش پذیر ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے ان کو آنے جانے میں، اور یہ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی 60-70 آدمی جا کے جو ہے وہ صبح سے لے کے رات گئے 2 بجے تک جو ہے وہ سڑک بلاک رکھتے ہیں. تو پھر اگر پی ٹی آئی یہی رویہ اپنائے رکھے گی اور اس قسم کی مشکلات جو ہے وہ پیدا کرے گی تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ گورنمنٹ اس بارے میں غور کر سکتی ہے اور کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. کیونکہ آج اختیار ولی خان صاحب نے کہا کہ اس پہ سنجیدگی سے غور شروع ہو چکا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایسا کیا تو انارکی پھیلے گی. نہیں، انارکی تو وہ پھیلا رہے ہیں. یعنی یہ تمام ان کی جو جدوجہد ہے وہ بھلے کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہو، وہ بھلے وہاں پہ کوئی جلسے کا اہتمام ہو، یہاں جیل پہ جو ہے وہ اب ان کو معلوم ہے نا کہ ملاقات اس طرح سے نہیں ہوگی، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، لیکن اس لیے وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کوئی نہ کوئی ایونٹ جو ہے اس کی تلاش میں ہے کہ کوئی ایونٹ ہو اور اس سے جو ہے وہ بات آگے چلے، انارکی ہو، افراتفری ہو، وہاں پہ کوئی کیجولٹی ہو. یعنی وہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ ہر اس کو وقت انگریزی میں جو ریج ہے وہ بیٹ کہتے ہیں کوشاں کہ ہیں. کسی کو اتنا اکسایا جائے کہ وہ غصے میں آ کے ریج ہو کے کوئی ایکشن لے. حکومت کا یہ ماننا ہے کہ آپ ان کو ریج بیٹ کر رہے ہیں، آپ کا یہ ماننا ہے کہ وہ آپ کو ریج بیٹ کر رہے ہیں. لیکن رات گئے سر جو مناظر دیکھنے میں ملے، تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح آیا اس پہ کہ علیمہ خانم، عظمیٰ خانم اور نورین خانم نیازی عدالت کے حکم پر پرامن طور پر موجود تھیں اور رات کی تاریکی میں خواتین پر واٹر کینن اور دھکم پیل کے ذریعے حملہ کیا گیا. تو یہ جی نہیں تو سن لیں، کیا رات 2 بجے وہاں پہ جو ہے وہ ملاقات کے لیے وہاں پہ موجود تھی؟ پرامن احتجاج اگر کا تو کوئی وقت عدالت تو نے مختص نہیں ہے کوئی آئین میں. حکم دیا بھی تھا، نہیں سن لیں نا، نہیں تو مختص ہے نا، ڈے ٹائم میں ہو سکتی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے آفس ٹائم میں ہو سکتی ہے. معاملہ جی یہ جیل رولز میں لکھا ہوا ہے، پریزن میں لا کہہ میں رہی ہوں لکھا ایک ہوا شہری ہے. کے پرامن احتجاج کا کوئی وقت یا کوئی جگہ تو اس طرح مختص نہیں ہے. ریڈ نہیں تو زون میں یہ تو وہ تھے نہیں بات یہ ہے کہ آپ سڑک بلاک کر کے بیٹھ جائیں جو ہے وہ، اور وہاں پہ نہ کسی کو آنے دیں نہ کسی کو جانے دیں، تو یہ پرامن احتجاج جو ہے وہ کیسے ہو گیا؟ پرامن احتجاج جو ہے اگر وہ عدالت کا حکم لے کے گئی تھی تو وہاں پہ جا کے جیل حکام سے یا جہاں پہ بھی ان کی بات ہوئی ان سے بات کرتی. اگر وہ کہتے کہ ہم اس کو حکم کو نہیں مانتے یا ملاقات نہیں کرا سکتے تو آگے عدالت میں جو ہے تحریک وہ اپنی انصاف کے پٹیشن دائر موقف کریں، کو مسترد عدالت سے کرتے آگے ہیں کہ بات کریں. حکومت نے خواتین کی حرمت اور انسانی اقدار کو نظر انداز کیا ہے اور 60 ڈگری میں سرد رات میں واٹر کینن سے خواتین کا زخمی ہونا یا کئی کارکنان کا زمین پر گر جانا، پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک کا ٹانگ ٹوٹ جانا، فریکچر ہو جانا، یہ ان کے موقف کو آپ رد کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ آپ کا رائٹ تھا. بہرحال نہیں، کیونکہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا تو اس لیے میں انتظامیہ یا ان کے کسی بھی موقف کی نہ تو تائید کر سکتا ہوں نہ اس کو میں رد کر سکتا ہوں. لیکن اس قسم کے واقعات وہاں پہ نہیں ہونے چاہیے، اور اگر تجاوز واٹر کسی طرف کینن سے کا بھی ہوا استعمال یا ہے، ان احتجاج کی کون طرف سا سے ہوا ہے واقعہ یا نہیں ہونا دوسری طرف چاہیے؟ سے ہوا ہے، نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ سڑک بلاک نہیں ہونی چاہیے. یعنی وہاں پہ جا کے آپ سارا دن اور رات 2 بجے تک سڑک بلاک کر لیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کریں، تو انتظامیہ جو ہے وہ کوشش کرے گی اسے کھلوانے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کا احتجاج ہی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر احتجاج ہوا ہے تو اسے ایک طریقے سلیقے سے جو ہے وہ ان لوگوں کو وہاں سے ریموو کیا جانا چاہیے. اور یہی گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن ہے. اگر کسی نے موقع کے اوپر جو ہے وہ بے جا جو ہے وہ طاقت کا استعمال کیا، اور وہاں پہ آپ جس طرح سے کر رہی ہیں بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ کوئی خواتین کی جو ہے وہ انسلٹ کا پہلو نکلتا ہے، تو بہرحال اس کی عمران خان صاحب کے ساتھ سیاست ہماری اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی بہنیں جو ہیں وہ ہمارے لیے باعث احترام ہیں. سر تحریک انصاف کا موقف ہے کہ اب تو حکومت منتخب نمائندوں کے احترام کو بھی رون چکی ہے.
سو آئرنی تو یہ ہے کہ آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے اور آج ہی کے دن تحریک انصاف کا یہ شکوہ کہ نہ صرف عمران خان کو ایک قیدی کے طور پر ان کے رائٹ سے محروم رکھ رہی ہے آپ کی حکومت، بلکہ احتجاج کے آئینی حقوق کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے آپ ایک وقت کے لیے عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ علیحدہ کر دیں، ایک بندہ وہ کنوکٹ ہو یا انڈر ٹرائل ہو، وہ جیل میں بیٹھ کے ہر وقت اس بات کی کوشش کرے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری ہو، انتشار ہو، امن و امان کی صورتحال پیدا ہو، اور پھر وہ ملک کے دفاعی اداروں کے خلاف جو ہے دشمن ملک کے بیانیے کی جو ہے وہ تائید کرے یا اس بیانیے کو جو ہے وہ سپورٹ کرے، تو ایسے بندے کے اور ایسا کرنے میں جو ملاقاتی ہیں، جو ملاقات کریں اسے، وہ انسٹرومنٹل ہوں، وہ ان ملاقاتوں کے ذریعے سے جو ہے یہ سارا جو ہے وہ کارہائے نمایاں جو ہے وہ انجام دے رہا ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا پھر وہ حکومت یا ریاست جو ہے وہ ملاقاتیں بند نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی پھر؟ تو ایسے تو بندے اس صورت میں اگر وہ بند ہوتی ہیں تو جائیں جا کے عدالت میں فائٹ کریں اپنا کیس، بجائے اس کے کہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ بازار بھی بند کروائیں، لوگوں کا آنا جانا بھی بند کرائیں اور سڑک جو ہے وہ بلاک کر دیں۔ سر عدالت سے تو گئے، ادھر سے ریلیف بھی ملا، دن بھی مختص ہو گئے، طریقہ کار بھی وضع کر دیا گیا، لیکن سپرنٹینڈنٹ کو کون سمجھائے سر؟ یہ تو اب ان کی ماں پہ ہے کہ کب ان کو صحیح لگے۔ سپرنٹینڈنٹ کو عدالت سمجھائے نا، سپرنٹینڈنٹ کو بھی مدعو کر لیا گیا، ان کو بھی سمجھا دیا گیا۔ نہیں تو سپرنٹینڈنٹ کو اگر اس کے باوجود عدالت کا حکم ہے اور سپرنٹینڈنٹ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، یہ عدالت میں جائیں، سپرنٹینڈنٹ کو بلا لیا جائے۔ سپرنٹینڈنٹ تو سر کل خود یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بلائیں تو میں ان کو بتاؤں کہ وہاں پہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں کوئی سہولت حاصل نہیں ہے، وہ تو آپ میں آؤں گی اس سوال پہ، آپ نے تو آفر کیا ہے، میں اس سوال پہ آؤں گی رانا صاحب، یہ بڑی بڑے دل کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے اس آفر سے، اور میں اس پہ آؤں گی، مگر سر یہ ٹیوزڈیز کو فیملی اینڈ فرینڈز، تھرسڈیز کو کس طرح ان کے لائرز بھی ہوں گے اور پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز بھی ہوں گے، اور کس طرح فہرست ہوگی، تو طریقہ کار وضع ہے نا سر۔ مگر کل چیف منسٹر سہیل افریدی ملنے جا رہے ہیں، کیا توقع رکھی جائے، ملاقات ہوگی؟ دیکھیں گورنمنٹ کا یا جیل انتظامیہ کا یہ واضح موقف ہے کہ اگر ان ملاقاتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، جس طرح سے میں نے پہلے آپ سے تفصیلاً جو ہے وہ بات کی ہے، تو ان ملاقاتوں کو جو ہے وہ روک دیا جائے گا۔ جس دن عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جی ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، آپ اس ملاقات کے بعد، اس ملاقات میں جو بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے آپ کریں، لیکن اس کے بعد اس چیز کو آپ باہر جا کے جو ہے وہ میڈیا میں یا ادروائز جو ہے اس کو موضوع نہ بنائیں، اور اگر آپ بیہیو کریں گی تو پھر اس کے بعد آپ کے باقی جو خاندان کے افراد ہیں یا باقی جو ملاقاتیں ہیں تو ان میں بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اور رانا صاحب یہ گستاخی عمران خان صاحب کی بہنوں نے تو کر دی، اور وعدہ کرنے کے بعد جی نہیں سن لینا، وعدہ کرنے کے بعد پھر آگے انہوں نے وہی کچھ کیا جس کا پہلے اعتراض تھا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ سپرنٹینڈنٹ جو ہے اس نے تو پھر لا کے مطابق چیزوں کو انشور کرنا ہے، مدعے ہیں، اگر آپ اجازت دیں، ایک مدعا یہ بنے گا کہ اگر آپ ریگولر ملاقاتیں کرتے جائیں تو اندر سے اتنے وہ فرسٹریشن والے بیانات نہ دیں۔ جب ایک بندے کو کسی سے ملاقات ہی نہیں کرائی جائے گی، مہینہ وہ پابند سلاسل کال کوٹری میں اکیلا بیٹھا رہے گا، تو یہ فرسٹریشن آئے گی۔ ایک مدعا یہ ہے۔ دوسرا مدعا یہ ہے کہ عمران خان کی بہنوں نے تو یہ گستاخی کر دی، مگر بشرا بی بی کی بہنوں نے تو ایسی کوئی گستاخی نہیں کی، نہ ان کے خاندان نے، تو ان کی ملاقاتیں کیوں روکی جا رہی ہیں؟ دیکھیں یہ بات جو ہے گستاخی کر دی، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر مہینہ ملاقات نہیں ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہی کچھ ہوگا، جب روز ملاقات ہو رہی تو اس وقت بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ یہ روز کی ملاقاتوں میں ہی جو ہے وہ 26 نومبر 2024 کا جو دھرنا ہے، جو اسلام آباد پہ حملہ ہے، اس کی پوری پلاننگ ہوئی تھی، اس کی پوری تیاری ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ حملہ کروایا گیا تھا۔ گزر گیا سر، اب آ کے آپ لوگوں نے کیوں قدم اٹھایا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بیانیہ ہار رہا ہے یا آپ پاپولیرٹی میں کمزور ہو رہے ہیں؟ نہیں ہمارا بیانیے کا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اب اس لیے کیا گیا کہ اب 26 نومبر 2025 کو 24 نومبر 2024 کی یاد میں جو ہے وہ ویسا ہی جو ہے وہ پروگرام ترتیب دیے جانے کی خبر بھی تھی، پروگرام بھی تھا، پلاننگ بھی تھی، اور انہی ملاقاتوں کے ذریعے سارا کچھ ہونا تھا۔ اب تو ہو گیا نا، دسمبر آ گیا سر، اب ملاقاتیں کیوں روک رہے ہیں؟
اہم لیجسلیشن کر لی، آپ کی اب اس لیے نوٹیفیکیشن ہو روک رہے گئی، ہیں وہ خطرہ ٹل گیا؟ جی جی ہاں جی اب اس لیے کہ ان ملاقاتوں کے ذریعے سے وہ اس کے بعد پھر وہ ٹویٹ ہوتا ہے، پھر ملاقات میں باہر آ کے پیغام نشر ہوتا ہے، اور وہ پیغام جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ہندوستان چاہتا ہے۔